وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جانا دعوت اسلامی کی یہی مدنی بہاریں ہیں، یہی دعوت اسلامی کا ماحول ہے، دعوت اسلامی کی یہی پالیسی ہے، دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے دین کا کام عام ہو جائے. دیکھیں نا، مبلغ دعوت اسلامی کو دیے گئے نا پیسے، ایسے ہی ہے نا، ان کا لینا جائز ہے، لینا ان کا جائز ہے، لیکن وہ جاتے ہوئے اعتکاف کے لیے دے گئے، اعتکاف کے لیے دے گئے. دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے دامن سے وابستگی اور نیکی کی دعوت کا جن میں جذبہ ہے، ان کے ہاں یہی اصول ہے، اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے. اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آپ کو بھگائے گا. اور اس کو پیچھے کرو گے یہ آپ کے پیچھے آ جائے گا. واقعی ایسا ہی اصول ہے. اور جو اس کی لالچ میں پڑتا ہے تو پھر وہ در بدر ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آتا. یہ فرعون جیسے کہ ہاتھ نہیں آیا، قارون جیسے کہ ہاتھ نہیں آیا. وہ پچھلے دنوں وہ شاید عرب میں کوئی شہزادہ انتقال کر گیا نا، تو اس کے وہ قبر میں شاید سونا وغیرہ ساتھ میں دفن کیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو پہنا کر دفن کیا گیا. اتنا سونا یعنی اس کے پاس تھا. اللہ پاک ہمیں حقیقت میں دین سے محبت عطا فرمائے. تحفے تو میں لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند منٹ کی آپ سے گفتگو ہے، اگر آپ سنیں تو سنیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. یہ شاہ صاحب وہ اعتکاف کے لیے دے گئے جاتے ہوئے. جزاک اللہ. گفتگو کو تو ہم نے سننا ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے، کیونکہ شاید جب سے آپ اعتکاف میں آئے ہیں تو شاید پہلی بار بیان کے ذریعے آپ تک میں پہنچنے لگا ہوں. تو کچھ دیر کرنا ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بعد انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ یہ بھی پیاری ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اور اللہ پاک اس شخص کو کل بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بادشاہ تھا،
اور اس کا وزیر. وزیر کا کام یہ تھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا تو وزیر آگے سے جواب دیتا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جب بھی بادشاہ کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان ہونا تو وزیر نے کیا جواب دینا؟ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایک بار بادشاہ کسی مصروفیت میں چھری کے ساتھ کچھ کام کر رہا تھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، وزیر صاحب کہنے لگے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو اندر داخل کر دو، قید کر دو. اس شخص کو یعنی وزیر کو قید کر دیا گیا. بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا. بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے گیا. اب شکار کرتے 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 وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں اس ملک کا یہ قانون تھا کہ جو بھی اس وقت میں اس جگہ پر آئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. بادشاہ اس وقت میں شکار کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گیا. اب جب بادشاہ اس ملک میں اس وقت میں پہنچا تو اس ملک والوں نے اس بادشاہ کو پکڑ لیا. جب پکڑا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے. اب گردن اڑانے کا وقت آیا تو اس شخص کو یعنی بادشاہ کو لٹا دیا گیا. اس کو لٹایا گیا اور ایک وار سے بادشاہ کی گردن اڑانے لگے تو قریب شخص نے جو قریب ہی کھڑا تھا اس نے روکا کہ بھائی رک جائیے، یہ دیکھو بادشاہ کی تو ایک انگلی نہیں ہے یا اس شخص کی ایک انگلی نہیں ہے. اور ان کا قانون یہ تھا کہ جس شخص کا سر قلم کیا جائے گا اس کے اعضاء پورے ہوں گے، سارے سلامت ہوں گے تو اس کا سر قلم کیا جائے گا. اگر اس میں کہیں کوئی نقص ہوگا یا کوئی کمی ہوگی تو پھر اس کا سر قلم نہیں کیا جائے گا. وہ جب دیکھا گیا، جب اس کو دیکھا گیا تو روک دیا گیا. اب جب رک گئے اس بادشاہ کا سر قلم نہ ہوا، بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا. بادشاہ فوراً سے واپس آیا، آتے ہی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کرو، اس کو وزیر کو آزاد کر دیا جائے. آزاد کر دیا گیا. اب جب وزیر صاحب واپس آئے تو وزیر صاحب واپس آئے تو بادشاہ کہنے لگا تجھے میں قید کر کے گیا تھا تو تجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ وزیر کہنے لگا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ دیکھو تو قید میں بھی رہا ہے، تھا کدھر؟ قید میں رہا ہے اور پھر آگے سے کہہ رہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس میں کیا بہتری ہے؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب سلامت، دیکھو اگر میں قید میں نہ ہوتا میں نے آپ کے ساتھ شکار کے لیے جانا تھا، آپ کی انگلی کٹی ہونی تھی، آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا، میں صحیح سلامت تھا، میری گردن اڑا دینی تھی. اب دیکھیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے. وقتی طور پر آپ کے اور میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی کو مصیبت پریشانی آئے
تو ہم واہ ویلا شور شرابہ شروع کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں اللہ پاک کی طرف سے بہتری ہوتی ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے کہ بیٹا اللہ پاک کسی بندے کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ وہ بیٹا کہنے لگا کہ والد صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹے نے نہ مانا۔ اب طے یہ پایا کہ ہم وقت کے نبی کے پاس چلتے ہیں، جو وقت کے پیغمبر ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر اس مسئلے کی وضاحت لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے رخت سفر باندھا، اپنی سواریاں لی اور سواریاں لے کر پیغمبر علیہ السلام کی طرف چل دیے۔ اب تب خچروں پر سفر ہوتا تھا، سامان بھی لیا، زاد راہ بھی لیا، پانی بھی لیا، کچھ کھانا بھی لیا، چلتے رہے۔ گرمی کی شدت تھی اور رات آ گئی، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے خیر خچروں سے نیچے اتر آئے، پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ جب پیدل چل رہے تھے کہ راستے میں چلتے ہوئے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی گھسی۔ ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے نیچے سے وہ گھسی اور پاؤں کے اوپر سے ظاہر ہو گئی۔ اب بیٹا جو ہے نا وہ درد سے کرا رہا تھا کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ہڈی کو نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلی۔ بالآخر اپنے منہ سے آپ نے اس ہڈی کو باہر نکالا۔ ہڈی باہر نکل آئی، آپ نے اپنے امامے سے کپڑا اتارا اور کپڑا اتار کر آپ نے بیٹے کے پاؤں پر پٹی باندھی، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب بیٹا کہنے لگا والد صاحب آپ خود ہی تو سمجھا رہے تھے کہ اللہ پاک کسی بندے کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے، اور خود رو رہے ہیں۔ اب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ باپ کا بیٹے کے غم میں آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل آنا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن رہا اس میں حکمت کیا ہے انشاءاللہ سمجھ ضرور آئے گی، کیونکہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا کیا تھا کہ رات کا اندھیرا تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے، دور آپ کو ایک روشنی نظر آ رہی تھی اور ذہن یہ بن گیا تھا کہ ہم اس روشنی کی طرف جائیں گے۔ جیسے ہی پاؤں میں ہڈی گھسی آپ اس کام میں مبتلا ہوئے تو دیکھا جہاں سے وہ روشنی نظر آ رہی تھی نا، وہیں سے کچھ دیر بعد وہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہیں سے کیا اٹھ رہا تھا؟ دھواں اٹھ رہا تھا۔ اتنا دھواں اٹھنے کی دیر ہوئی کہ قریب سے گھڑ سوار گزرا تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخاطب کیا کہ اے گھڑ سوار تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ پاک نے اس بستی کو جہاں کی طرف آپ جا رہے تھے مجھے اس کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا تھا، مجھے اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا حکم ملا۔ تو میں نے عرض کی مولا تیرے یہ دو نیک بندے بھی اسی بستی کی طرف آ رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو ایک چھوٹی سی مصیبت میں مبتلا کر کے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا جائے۔ کیا گیا کہ اس بیٹے کے پاؤں میں ہڈی کو گھسا کر ان کو وہیں روک دیا گیا اور ادھر سے اس بستی کو تباہ کر دیا گیا۔ تب حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کے دماغ میں وہ بات آ گئی کہ واقعی اللہ پاک کسی بندے کو ایک چھوٹی سی مصیبت میں مبتلا کر کے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اب یہ بات ہے سمجھنے کی۔ بات کیا ہے؟ اب اس سے دوست ہم نے واقعہ سنے ہیں، اس سے آگے کیا کہ ہم نے ان دو واقعات سے سبق کیا لینا ہے؟
جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا آج کا اکٹھے بیٹھنے کا موضوع ہے۔ ہمیں پریشانی آئی، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں موبائل تھا، گر گیا، گم ہو گیا، یہ مثال دے رہا ہوں، گم ہو گیا، یہ پریشانی ہے، بولو تو صحیح، پریشانی ہے۔ لیکن اس سے بڑے پریشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری جیب میں 2 لاکھ روپیہ بھی تھا، وہ بچا لیا۔ یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ موبائل کے گم ہو جانے کے ساتھ ساتھ یہ 2 لاکھ روپیہ بھی ساتھ میں چلا جائے، ہے نہیں میری جیب میں، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سارے پیسے بھی ساتھ چلے جاتے۔ مثال کے طور پر انگلی کا کٹ جانا یا اس کے کٹ آ جانا، یہ ایک مصیبت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پورا ہاتھ ہی کٹ گیا، یہ بڑی مصیبت ہے نا۔ ہاں، کسی کے پاؤں میں فریکچر آ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پاؤں کٹ گیا۔ پاؤں کٹتے ہیں نا، یہ نہیں، ایکسیڈنٹ میں پاؤں کٹ جاتے ہیں نا، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں نا، یہ ایک مصیبت ہے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، اور اتنی بڑی مصیبت یہ ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے گناہ کرتے کرتے گیا اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ دنیا سے گناہ کرتے کرتے گیا اور جہنم کو مقدر بنا بیٹھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ چھوٹی مصیبت کیا ہے، چھوٹی آزمائش کیا ہے کہ سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہے، یہ چھوٹی مصیبت ہے، چھوٹی پریشانی ہے۔ لیکن ثواب کتنا بڑا ہے کہ جو کام دنیا میں جتنا دشوار ہوگا، کل بروز قیامت میزان عمل پر اتنا زیادہ وہ وزن دار ہوگا۔ یا رسول اللہ، دنیا میں جو کام جتنا زیادہ دشوار ہوگا، کل بروز قیامت میزان عمل پر وہ کام اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ دیکھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کس قدر ستائے گئے تھے، نواسہ رسول نا، اور نواسہ رسول بھی ہیں اور مولا علی کے بیٹے بھی ہیں، بی بی فاطمہ کے لخت جگر بھی ہیں۔ اب دعا کرتے تو کون سا کام نہ ہوتا، کون سا کام نہ ہو جاتا، لیکن اپنا تن من دھن لٹا کر اہل ایمان کو یہ پیغام دے کر گئے کہ یہ مصیبتیں چھوٹی ہیں۔ یہ مصیبتیں کیا ہیں؟ چھوٹی ہیں، اور آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے۔ اس لیے یہاں کی مصیبت میں مبتلا ہو کر وہاں کی آسانی لے لو، انشاءاللہ الکریم ان قریب یہ یہاں کی مشکل ختم ہو جائے گی اور وہاں کی دائمی فرحت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہاں کی عارضی جو ہے وہ فیسلٹیز، یہاں کی عارضی جو معاملات ہیں ان کو ہم لے رہے ہیں، عارضی آرائشیں لے رہے ہیں، لیکن حقیقی آرائشوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں ایک عالم دین سے یہ بات سن رہا تھا، آپ کے لیے ایمان تازہ کرنے والی یہ بات ہوگی کہ کل بروز قیامت جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، بڑی ایمان افروز بات ہے، سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو سب سے آخر میں جو سب سے ادنا ترین جنتی ہوگا نا، اس کو جو جنت کی جگہ ملے گی نا، وہ اس دنیا
سے 10 گنا بڑی ہوگی. اس دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7 بر اعظم پر مشتمل یہ دنیا ہے. اور جس ادنا ترین جنتی کو جو جنت میں جگہ ملے گی نا، وہ جگہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. اس دنیا سے کتنے گنا؟ ایک جنتی کو جو سب سے کم ترین درجے والا جنتی ہوگا اس کو اتنی ملے گی. حضور داتا صاحب کے پاس کتنی ہوگی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس کتنی ہوگی؟ صابر پیا کے پاس کتنی ہوگی؟ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کتنی ہوگی؟ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ان کے پاس کتنی ہوگی؟ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے ان کے پاس کتنی ہوگی؟ تو یہ ادنا ترین جنتی کے پاس یہ جنت ہوگی. یہ ملے گی کسے؟ جو یہاں کی آزمائشوں کو برداشت کرے گا، یہاں کی مشکلات کو برداشت کرے گا، یہاں کی آنے والی پریشانیوں کو فیس کرے گا، اس پر صبر کرے گا، اس پر واہ ویلا شور شرابہ نہیں کرے گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہاں کی آزمائشوں پر ایسا جملہ نہیں بکے گا جس سے اپنے ایمان سے آدھو بیٹے. جی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہمارے یہاں یہ جملہ آتا ہے، پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا. بھئی ہم گناہ چھوڑتے کون سا ہے پہلے یہ تو دیکھیں. گناہ کون سا ہو گیا یہ تو بعد کی بات ہے. تو اے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، آج میں نے آپ کے سامنے موضوع رکھا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. انشاءاللہ الکریم مجھے امید ہے کہ آپ ان 2 واقعات جو میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں، ان کی روح سے، ان کی مدد سے اس موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اب ہم نے کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا ہے. اللہ کے ایک نیک بندے تھے نا، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، تو وہ مسجد میں آئے، واپس جانے لگے تو جوتی چلے گی. دل میں خیال آیا مولا تیری عبادت کی ہے، تیرے گھر میں آیا، جوتا آگے پیچھے ہو گیا. تو دیکھا مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص تھا بیٹھا ہوا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. فوراً سے سجدے میں گئے، رب کا شکر ادا کیا، مولا میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، اس کے پاس تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. آج ہم کرائے کے مکان میں رہتے بھی ناشکرے ہیں. وہ کرائے کا مکان بھی ایک نعمت ہے. جی صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح عرض کر رہا ہوں. کرائے کا مکان بھی ایک نعمت ہے بھائی، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اس میں شکر ادا کرو. اس سے کم نعمت یہ ہے کہ بندہ جھونپڑی میں رہتے ہیں، اس سے کم نعمت یہ ہے کہ وہ رب کی کھلی زمین پر رہتے ہیں، ان کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں. نہیں تو آؤ غزہ میں چلو میں آپ کو دکھاؤں. ہائے ہائے ہائے، آج میں نے وہ ایک کلپ دیکھا، مجھے کسی نے سینڈ کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ کسی جگہ میں نیچے ہے، اوپر اس کے وہ ملبہ آ چکا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت یہ ہے کہ وہ نیچے کئی گنا نیچے ہے، کتنے فٹ نیچے ہے، ایک چھوٹا سا شگاف ہوا ہے اور وہ کھیل رہا ہے وہاں پر. آپ کی قدرت ہے. ہاں اللہ پاک پتھر میں بھی تو وہ کیڑے کو رزق دے رہا ہے نا. اور آج ہمیں اچھا بھلا کھانے کو ملتا ہے، ہم ناشکری کرتے ہیں. آج آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی آپ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایک ہفتہ پورے بھوکا رہا، اس کے گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہ ہو کبھی. آؤ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں جنہوں نے کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر دین اسلام کی جنگیں لڑی ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں اور دین اسلام کے لیے میدان میں اترے ہیں.
ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری سہولیات چیک کریں. ہمارے گھروں میں ایسی سہولیات نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے گھر میں ملی ہوئی ہے. ایسے ہے ہمارے گھروں میں ایسی سہولیات نہیں ہے. ہر ایک کے گھر میں یو پی ایس نہیں ہے, ہر ایک کے گھر میں جنریٹر نہیں ہے, ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ یہ معاملات نہیں ہے, قالین نہیں ہے, ہر ایک کے گھر میں 4 ٹن کے اے سی نہیں ہے. اللہ کے گھر میں ہے. ٹھنڈے گرم پانی کی سہولت ہر ایک کے گھر میں نہیں ہے, اللہ کے گھر میں ہے. جب یہاں سب کچھ ہے, اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری پر ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا, آپ میں سے ہر کوئی غور کر لے کہ ہمارا یہاں آ کر بھی نمازوں کا حال کیا ہے. آپ خود ہی غور کیجئے گا, میں ابھی توجہ دلا کر اپنا بیان ختم کرنے لگا ہوں. ہمارا یہاں آ کر بھی ہمارا درود پاک پڑھنے کے معاملات پر ہمارا ذہن کیا بنا ہے ابھی تک. یہاں آ کر بھی ہم باقاعدہ طور پر دین سیکھنے کا ذہن ابھی تک نہیں بنا سکے. یہاں آ کر بھی ہم صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں توبہ کی طرف نہیں آ سکے. یہاں آ کر بھی اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو چینج کرنے پر ابھی تک نہیں آئے. چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے تو میں اس موضوع کو بھی کمپلیٹ کرتا ہوں, اور اس آخری جملے کے ساتھ اس موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ میرے پیارے محترم عاشقان رسول, اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس جملے کو سما لیجئے, بٹھا لیجئے اور سجا لیجئے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.